معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ میں مرتضیٰ ٹھٹک گیا۔ میں؟ ہاں تم۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ گھوڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم انہیں بے دردی سے پیٹتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لاغر ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ مار پیٹ کے زخموں سے بھری ہوتی ہے اور تم ان پر بوجھ لاد کر انہی زخموں پر چابک برساتے ہو۔ اور تم نہیں کرتے؟ نہیں، ہم گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں، تم لوگ نہیں کرتے۔ ہم؟ واہ، ابھی تک تمہارا نسلی غرور ختم نہیں ہوا۔ تم ابھی تک ہم ہو اور ہم ابھی تک تم لوگ ہو۔ رنگ و نسل کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ مرتضیٰ کی کرواہٹ عروج پر تھی۔ ہاشم اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مرتضیٰ کی کرواہٹ سے فکر مند ہوا۔ یہ کوئی وقت اور مقام نہ تھا اس قسم کی بحث کا۔ دیکھو مرتضیٰ، بلکہ اپنے کان کا رخ اس جانب کرو جدھر میں دیوار سے لگا بیٹھا ہوں۔ جانی کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی کیفیت کو آسانی سے سمجھ رہا ہوں، لیکن تم بھی کوشش کرو۔ مغرب کے لوگ جانوروں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان سے بے جا ہی سہی بہت پیار کرتے ہیں۔ میں ان کے درمیان میں پلا بڑا ہوں اور ان کے احساسات سے آگاہ ہوں۔ ہاں، تم تو سمجھ سکتے ہو، ان کے احساسات سے آگاہ ہو سکتے ہو ہاشم میر، کیونکہ تم بھی تو ایک الگ نسل کے ہو۔ مرتضیٰ بے وجہ جوش میں آ گیا۔ بلکہ انہی کی نسل سے ہو، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، بے شک تمہارے ماں باپ پاکستان سے گئے، لیکن تم تو وہاں کے جم پل ہو، انہی کے رنگ میں رنگے ہو، اس لیے ان کی اخلاقی قدروں پر یقین رکھتے ہو۔ انسان کو مار دو لیکن گھوڑے کو مت مارو۔ I don't need a certificate from you مرتضیٰ or anyone else۔ ہاشم بھی ابلنے لگا۔ میں نے جو کچھ قربان کیا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پر احسان کیا ہے؟ نہیں، میں نے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، جس کاز پر یقین رکھتا ہوں اس کے لیے کیا ہے، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ تمہیں صرف ایک مسلمان ہونے کی نسبت ایک برٹش مسلم ہونے پر زیادہ فخر ہے۔ ہاں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ برطانیہ میرا وطن ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، لیکن میں نے ایک پرآسائش امن کی زندگی ترک کی ہے۔ تم نے کیا ترک کیا ہے اس کاز کے لیے؟ غربت، بھوک اور… ایسا نہ کرو برادر، ایسا نہ کرو۔ چیچی کی آواز رندی ہوئی تھی۔ ہم میں آج تک پچھلے 3 روز سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور واقعی نہ یہ مقام ہے اور نہ وقت۔ یہاں اس تہہ خانے کی قبر میں ہم کتنی سانسیں اور جئیں گے؟ 2-3 دن شاید، یا شاید کل صبح تک ہم مرے پڑے ہوں گے، اور تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو برادر۔ لیکن چیچی بھائی، ہاشم ہمیشہ جانی کے قریب رہتا ہے، آپس میں انگریزی بولتے ہیں اور ہم سے الگ رہتے ہیں، اس لیے اللہ بخش کہ ہم دونوں میں بہت کچھ مشترک ہے۔ تم میں اور مجھ میں عقیدے اور رنگ کی سانچ تو ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے اور تمہارے درمیان اور کچھ بھی مشترک نہیں۔ میں مجبور ہوں کہ میں جانی کو، اور وہ مجھے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی ثقافتی ماحول کی پیداوار ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو، حصے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس میں تم بتاؤ کہ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ مرتضیٰ کا زہر کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اگر کسی معجزے سے ہم زندہ بچ گئے اور پکڑے گئے تو جانی تمہارے بہت سے حقوق ہوں گے جو امریکی آئین تمہیں دیتا ہے، اور ہاشم تم برطانوی شہری ہو اور برطانوی حکومت تمہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور ہم تینوں، میں، گلشیر اور اللہ بخش، ہماری حکومت تو ہماری گردنوں میں رسی ڈال کر گھسیٹتی ہوئی ہمیں اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دے گی۔ پلیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جانی کی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں یکدم جو نمی اتر آئی تھی وہ تاریکی کو مزید دھندلانے لگی تھی۔ پلیز، ہم سب جان بوجھ کر ایک ہارنے والی بساط کے مہرے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم باقی دنیا کی مانند ایک نامراد اور بیکار زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔
اپنے آئیڈیل پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ادھر آئے جو ملاؤں کے مکر اور سحر میں اندھے ہو کر ادھر آ گئے، اور یہاں پہنچ کر ان پر کھلا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے، اس لیے کہ ملا پیچھے رہ گئے احتجاجی جلوس نکالنے اور چندے جمع کرنے کے لیے۔ لیکن ہم میں سے بیشتر اپنے اپنے شعور کے تابع ایک پروکار موت کے لیے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ادھر آئے تھے، ایک بڑے تصور کے لیے۔ جدوجہد کرنے والی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے، رنگ و نسل اور شہرت کے تانے نہیں دیتے۔ مرتضیٰ، اگر امریکی آئین کے تحت دیے جانے والے حقوق کا مجھے اتنا ہی چاؤ ہوتا تو میں اپنے ماں باپ، گھر بار اور اپنے آبائی عقیدے کو ترک کر کے مرنے کے لیے ادھر آ جاتا، تمہارے تانے اور دشنام سننے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں کشمیر میں ہی شہید ہو جاتا۔ تم کشمیر میں بھی تھے؟ مرتضیٰ کی کڑواہٹ یک لخت حیرت میں بدل گئی۔ ہاں، میں وہاں ایک امریکی ٹورسٹ کے بھیس میں گیا تھا۔ بھیس میں کیا، میں تھا ہی امریکی، اور کسی نے مجھ پر شک نہ کیا۔ تب میں یمن سے عربی سیکھ کر آیا تھا، لیکن مجھے اردو ابھی بہت تھوڑی آتی تھی۔ مجھے وہاں جو ساتھی ملے ان سے تو میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ سوری جانی، پلیز فرگیو می۔ مرتضیٰ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، جدھر جانی تھا ادھر گیا اور اس کے بھوک اور زخموں سے مسمار ہوتے بدن کو آغوش میں لے لیا۔ سوری جانی، ہم سب وہ تو نہیں رہے جو کبھی نارمل انسانوں کی طرح تھے، کچھ اور ہو گئے ہیں۔ رنگ و نسل کے تعصبات زائل نہیں ہوتے اور ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ میں بھی شرمندہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب میں سے تم نے بہت کچھ گنوایا ہے، اپنے عقیدے، اپنے ماں باپ اور اپنے وطن کو ترک کیا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ سوری جانی۔ forget it مرتضیٰ، it happens۔ اور ہاشمی، میں تم سے بھی شرمندہ ہوں۔ سوری۔ وہ اس کے قریب نہیں گیا، ادھر جانی کے پاس سے ہی بولا، لو جی، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بھائیوں کی صلح ہو گئی، اللہ بخش کے ترے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ ویسے بھائی مرتضیٰ، ہاشم کہتا تو ٹھیک ہے نا؟ ہمارے گاؤں کے بہت سارے لڑکے یورپ اور ولایت سمگل ہوئے، کچھ بڑے بڑے ٹرکوں میں چھپ کر گئے تو سانس بند ہونے سے مر گئے، کچھا مچھا ہو کر، کچھ ڈوب کر مر گئے۔ جو پہنچ گئے ان کی تو موجیں ہو گئی، پونڈوں کے ڈھیر کمائے انہوں نے۔ ہم سب ان کے نصیب پر رش کرتے تھے۔ میرے پاس بھی کچھ رقم ہوتی تو میں بھی کوشش کرتا، بے شک مر جاتا۔ رقم نہیں تھی تو مدرسے میں جا بیٹھا۔ تو جو بندہ وہاں کا ہو، جمپل ولایت کا ہو، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائے شہید ہونے کے لیے، تو بڑی بات ہے جناب والی۔ کم سے کم مجھے تو واقع نہیں پتا کہ ہاشم کیا کیا عیش چھوڑ کر آیا ہے۔ کڑواہٹ ان کے درمیان میں سے رخصت ہو گئی۔ وہ باتیں کرتے رہے، گلے شکوے کے غسیلے عمر کی نادانی کے کچے بہاؤ میں بہتے بہتے وہ کنارے سے آ لگے تھے اور شرمندہ تھے، اور تہہ خانے کی تاریکی میں فرش کے مختلف حصوں میں پڑے تھے، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ صرف گھوڑا جو کھڑا تھا، خاموش تھا اور منتظر تھا، اور پھر کچھ مدت بعد وہ باتیں تو کرتے تھے، لیکن یہ نکاہت بھی تھی اور قربت مرگ کی مردنی بھی تھی کہ ان کی آواز لبوں سے باہر آتے آتے دم توڑ دیتی تھی، ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لب ہلتے جاتے تھے، لیکن تہہ خانے میں بھرپور سکوت ٹھہر چکا تھا۔ وہ اپنے تئیں بول رہے تھے، لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس زیر زمین آماج کا میں قلعے کا سٹور ہوا کرتا تھا، وہ تو کب کا خالی کیا جا چکا تھا۔ جو بھی اسلحہ یا خوراک یہاں سٹور کی گئی تھی وہ قندوز اور مزار شریف میں کام آ چکی تھی۔ اب یہاں کچھ خالی کارٹن، بوتلیں، پرانی شلوار قمیض کے شمالیوں کو روسیوں نے نئی نکور وردیاں پہنا دی تھی، اور نیلے رنگ کے کچھ خالی ڈرم پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ سے تو اس قبر میں نہیں تھے، یہ محض ایک اتفاق تھا۔ اسے نصیب بھی کہا جا سکتا ہے جس نے انہیں اس تہہ خانے میں دھکیل دیا اور وہ ایک دوسرے کے وجود سے آگاہ ہوئے۔ مزار شریف میں ہتھیار ڈالنے کے بعد وہ انہیں ہانکتے ہوئے قلعہ جنگی میں لے آئے تھے، اور پھر ان کی مشقیں کسی جانے لگی، پشت پیچھے ہاتھ باندھے جانے لگے تھے تو وہ نروس ہو گئے۔ وہاں 2 غیر ملکی ٹیلی ویژن ٹیمیں بھی موجود تھیں جن کے کیمرے ان پر تھے۔
وہ ہراساں ہو گئے کہ اب انہیں اجتماعی طور پر قتل کیا جانے لگا ہے، کہ روایت یہی تھی، اور جن کے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے نہیں تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ شمالیوں کو اس کی توقع نہیں تھی، وہ تو انہیں فتنہ پروری سے روکنے کے لیے باندھ رہے تھے۔ ان کے قتل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ حواس کھو بیٹھے، اور جن کی تلاشی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ اپنے ہتھیار نکال کر فائر کرنے لگے۔ دوستم کا پولیس چیف ان کا نشانہ بن گیا۔ ایک امریکی CIA کے ایجنٹ کے پر خچے اڑ گئے اور پھر ان پر B-52 کا اتاب نازل ہو گیا۔ قلعے کی دیواروں میں نصب مشین گنوں نے جو کچھ ان کے بس میں تھا سب کا سب اگل دیا۔ ڈیزی کٹر اور بنکر بسٹر آسمان سے نازل ہونے لگے اور کچے صحن میں مٹی کے آتش فشاں ابل کر انہیں زندہ دفن کرتے گئے۔ یہ قیامت تو نہیں تھی، پر قیامت سے کم نہ تھی بلکہ زیادہ تھی۔ وہ رزق خاک تھے سو خاک ہوئے۔ یہ کھیل تماشا صرف چند لمحوں کا تھا اور پھر ختم ہو گیا۔ قلعہ جنگی کے صحن کے اوپر ایک غبار معلق تھا، اس غبار تلے سینکڑوں لاشیں تھے۔ جان بے شک شہادت سے نکلے مشکل سے نکلتی ہے۔ موت یہ نہیں پرکھتی کہ یہ جنت کا آرزومند ہے یا کافر ہے یا منکر ہے، وہ اپنی اذیت کم نہیں کرتی۔ جان بیلنے میں آئے ہوئے گنے کی مانند ہی نچڑتی ہے۔ جن کے بدن نسبتاً سلامت رہے تھے وہ پورے کے پورے پھڑک رہے تھے، اور جو اتنے خوش قسمت نہیں تھے ان کے اعضاء ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے اور وقفوں سے تھر تھراتے تھے۔ اب بھگدڑ میں انہیں کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی، اور پھر اس تہہ خانے کی پہلی 2 سیڑھیاں نظر آئیں۔ وہ اس میں باری باری گرتے گئے اور انہیں یہی گمان ہوا کہ وہ مر چکے ہیں اور موت کی تاریکی میں گر رہے ہیں۔ رات کا کوئی پہر تھا جب چاندنی دوسری سیڑھی پر اتری تو ہر ایک آگاہ ہوا کہ وہاں اس کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بچ کر آ گئے تھے، اپنے بدنوں میں براجماں گولیوں اور بمبوں کے آہنی ٹکڑوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اور کئی روز کی بھوک اور پیاس تھی۔ جانی اور اللہ بخش کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے، ان میں مرتضیٰ بیگ کچھ بہتر حالت میں تھا، اور اسی نے تہہ خانے کی تاریکی کو ٹٹول کر اندازہ لگایا کہ وہاں اور بھی ہے۔ اور کون ہے؟ تو وہ باتیں کرتے رہے، ان کے لب ہلتے جاتے تھے، وہ اپنے تئیں بولتے جاتے تھے، لیکن تہہ خانے میں سناٹا تھا۔ ان کے اوپر جو چھت تھی اس پر قلعہ جنگی کا کچا صحن مکر چاندنی میں پھیلا ہوا ایک گرد آمیز کائنات کی مانند، جس کا کوئی انت نہ تھا، جس کے سارے سیارے اور ستارے سکوت میں جا چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکے تھے، مردہ ہو چکے تھے، نہ گھومتے تھے نہ گردش کرتے تھے، بس مٹی میں اٹے منہ کھولے پڑے تھے، اور صرف وہ 7 تھے جو اس کائنات کے ایک بلیک ہول میں پوشیدہ تھے۔ بلیک ہول میں پناہ لینے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کے سانس عارضی ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے اس کی سیاہ ہولناکی کے اندر نگلے جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ اگلی سویر ہاتھ بلند کر کے تہہ خانے سے باہر آ جائیں اور سروں پر پگڑیاں اتار کر، بے شک وہ صرف ابو طالب کی ایک پگڑی ہو، اسے گلے میں ڈال کر باہر آ جائیں تو کچھ امکان اگرچہ موہوم اس بات کا تھا کہ وہ بخشے جائیں، جان کی امان پائیں۔ ان کے مقامی ساتھیوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن ان کا جو پگڑیاں گلے میں ڈال کر ہار مان گئے تھے، اور ان کا جو غیر ملکیوں کی آسمانی مدد کے سہارے جیت گئے تھے۔ وطن ایک ہی تھا، قبیلے جدا تھے، لیکن صدیوں کی آویزش کے باوجود زمین ایک ہی تھی۔ انہیں بہر طور اکٹھے رہنا تھا۔ ہار جیت کا یہ کھیل آخری تو نہ تھا، اس لیے کھیل میں جیتا ہوا کھلاڑی یہ ذہن میں رکھتا تھا کہ آئندہ کبھی وہ بھی گلے میں پگڑی ڈال کر ان کے سامنے ہاتھ بلند کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے، البتہ ان کے لیے جو اس تہہ خانے میں مدفون تھے، جو اپنا اپنا ایک وطن رکھتے ہوئے بھی بے وطن ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی لحاظ نہ تھا، کوئی پناہ نہ تھی۔ اگر آج شمالی غیر ملکیوں کی آسمانی مدد سے جیت کی حالت میں تھے، تو طالبان نے بھی تو غیر ملکیوں کی زمینی مدد سے ان کو زیر کیا تھا۔ مدد آسمانی ہو یا زمینی، بہر طور غیر ملکی ہوتی ہے۔ اگر آج وہ پسپا ہو رہے تھے
اور آسمانی مدد کو کوستے اس کی جان کے ویری ہوتے تھے، تو جو کل تھا اور اس کل میں ان کے مخالفوں کی حمایت میں آنے والے غیر ملکی تھے، شمالی ان کی جان کے ویری ہوتے تھے، تو اس ویر کا ایک قابل فہم جواز موجود تھا۔ وطن رکھتے ہوئے بھی بے وطن ہو جانے پر نصیب میں یہی کچھ لکھا جاتا ہے جو ایک بے وطن کے نصیب میں لکھا گیا۔ انہوں نے ایک وطن کو دیکھا تھا جب وہ ناچ رہا تھا۔ اس کا بدن مزار شریف کی ایک گلی میں والہانہ ناچ رہا تھا، اور کونیا کے مست الست درویش، شاہ حسین کے ملنگ یا شہباز قلندر کے قلندر بھی کیا ناچتے ہوں گے جو وہ ناچ رہا تھا۔ اس نے کہیں سے بھی کسی درگاہ یا رقص کی اکیڈمی سے ناچ کی تربیت حاصل نہیں کی تھی، اس لیے وہ کوئی ایک خاص کلاسیکی یا پاپ رقص نہیں کر رہا تھا، کتھک یا راک اینڈ رول یا خٹک بھی ناچ نہیں رہا تھا۔ یہ رقص اس کی پہلی اور آخری اختراع تھی۔ اس کے بدن کی پھڑک یا تڑپ کو کسی بھی رقص کی کیٹیگری میں فٹ کرنا ذرا مشکل تھا۔ رقص میں ایسی حیران کن انفرادیت کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ وہ ابھی تازہ مردہ ہوا تھا، ایک بے وطن طالبان ابھی مزار شریف کی ایک گلی میں تازہ کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ وہ کسی شریعت یا شہادت یا جہادی ملا کے فلسفے سے متاثر ہو کر صدقے دل سے، اگرچہ کچی عمر کی ناپختہ فہم کے صدقے دل سے ادھر آ نکلا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے مد مقابل جو کافر ہوں گے وہ شاید اس سے کہیں بڑھ کر پرہیزگار، شریعت کے پابند اور باریش ہوں گے، اور وہ بھی شہادت کے طالب ہوں گے، اور وہ کسی مولانا سینڈوچ کا بہکایا ہوا صدقے دل کی بے دھیانی میں ادھر آ نکلا تھا، اور اسے یہ بھی گمان نہ تھا کہ راہ حق میں شہید ہونے کے بعد بھی وہ ایک منفرد رقاص ہو جائے گا۔ رقص و سرور اور موسیقی سے متنفر ہونے کے باوجود موت کے بعد رقاص ہو جائے گا۔ اس کے تازہ مردہ بدن میں سرنجیں داخل کر کے انہوں نے اس کا ابھی تک گرم خون جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا نکال لیا، اور پھر انہی سرنجوں کو خالی کر کے ان میں پیٹرول بھر کر اس کی شریانوں اور نظام بدن میں یہ پیٹرول انجیکٹ کرنے کے بعد اسے ایک دیا سلائی کا بھڑکتا ہوا شعلہ دکھا دیا۔ ایک انسانی بدن میں اگر خون کی بجائے پیٹرول بھرا ہوا ہو، بے شک گردش میں نہ ہو، تو اسے آگ دکھا دی جائے تو پھر وہ بدن کیسے اچھلتا، ٹاپتا، تڑپتا، رقص کرتا ہے۔ یہ انہوں نے مزار شریف کی ایک گلی میں دیکھا تھا۔ لوگ تالیاں بجاتے تھے، لیکن پیٹرول میں جھلستے بھڑکتے بدن کے رقص کے ساتھ تال میں تال نہیں ملا پاتے تھے کہ یہ کوئی باقاعدہ سر تال میں گندھا ناچ تو نہ تھا۔ غیر ملکی زمینی مدد کی کوئی سر تال نہیں ہوتی۔ بے وطن رقاص یوں ہی بے سرے پھڑکتے اور ناچتے ہیں مردہ ہو جانے کے باوجود بھی۔ چنانچہ ان کے لیے جو اس تہہ خانے کی عارضی عافیت میں پنہاں تھے، یہی بہت تھا کہ وہ مزار شریف کی کسی گلی میں رقص کناں نہیں ہے۔ ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی آواز نہ تھی۔ تہہ خانے میں سیاہی کا سناٹا تھا۔ مکر چاندنی قلعہ جنگی کے صحن میں مدھم ہوتی تھی، اور اس کے نیچے ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ نیم مردہ حالت میں پڑے باتیں کیے جا رہے تھے، اور کسی نے بھی یہ محسوس نہ کیا کہ جانی خاموش ہو چکا ہے۔ صرف گھوڑا تھا جو منتظر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو اس کی پشت کو پیار سے سہلانا جانتا ہے، بس وہی اسے اس اذیت سے نجات دلا سکتا ہے جو زخمی ہونے میں اور اندھیرے میں ہونے سے تھی۔ سناٹے اور اندھیرے میں جبکہ تہہ خانے میں اترنے والی پہلی سیڑھی سے بھی مکر چاندنی سمٹنے والی تھی، ایک شعلہ بھڑکا اور ایک بھاری وجود کے گرنے کی آواز نے سناٹے کو پاش کر دیا۔ مجھے اب بھی گھوڑوں سے پیار ہے، جانی نے لبلبی سے پیوست انگلی بمشکل الگ کی۔ گھوڑا روڈز کے مجسمے کی مانند یکدم گرا، اس کی تقدیس مرگ کا شکار ہوئی اور وہ خوراک ہو گیا۔